نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہمت اب ساتھیوں اور استاذہ کرام، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے نکابت۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اب میں اسی شعر کے ساتھ تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حذیفہ عدنان کو۔ وہ آئیں گے، تلاوت سنا کر آپ کے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میں اسی شعر کے ساتھ نعت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں ہارون اشرف کو۔ وہ آئیں گے، نعت سنا کر آپ کے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز۔ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہا یہ عرض مدینہ، کہا میری ہستی،
کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے ہارون اشرف بھائی جن کی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ ان کو مزید اور ترقی عطا فرمائے۔ علی سے پوچھ عدالت کسے کہتے ہیں؟ علی سے پوچھ عدالت کسے کہتے ہیں؟ حسین سے پوچھ شہادت کسے کہتے ہیں؟ وہ تو اجازت نہیں تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی، وہ تو اجازت نہیں تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی، ورنہ حضرت غازی عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ میں اسی شعر کے ساتھ نعت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حسنین عطا کو۔ وہ آئیں گے نعت سنا کر آپ کے اور ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ علیکہ یا حبیب اللہ، حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے ہوئے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم ہمیں کیوں کر ستائیں، غم ہمیں کیوں غم ہمیں کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں،
زخمی دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے حسنین عطا بھائی جن کی آپ نعت سماعت فرما رہے تھے. اللہ ان کو مزید اور ترقی عطا فرمائے. علی کا زین زندہ ہے، علی کا زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. جب پوچھو وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب پوچھو وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. میں اسی شعر کے ساتھ تقریر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ محمد معاویہ نبیل کو. وہ آئیں گے تقریر سنا کر آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے. ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. منصب نبیت، منصب نبیت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار بغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ساتھیوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق. وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے سچا اور سب سے قیمتی انسان کہا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نبی کریم کی رسالت کی تصدیق کی، اور ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایسے دیا جیسے سایہ بدن کا ساتھ دیتا ہے. آپ کی سچائی، عاجزی، تقوی، وفاداری کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ شک میں پڑ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ تھے جنہوں نے بغیر کسی سوال کے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں یہ لقب ملا صدیق کا، سب سے زیادہ سچ ماننے والا. اس کا معنی ہے سب سے زیادہ سچ ماننے والا. تو پیارے ساتھیوں، ہجرت کے موقع پر جب غار ثور میں دشمن قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں یہ دیکھ لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان، محبت اور وفاداری اپنی انتہاؤں پر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پوری امت کر ایک آزمائش آئی تو لوگ کمزور پڑ گئے، مسلمان کمزور پڑ گئے، کئی قبائل بغاوت پر اتر آئے. اس نازک وقت میں جو مضبوطی، جرت اور فیصلہ کن قیادت حضرت ابوبکر صدیق نے دکھائی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی. آپ نے فرمایا اگر لوگ دین سے پیچھے ہٹ بھی جائیں تب بھی ابوبکر دین کو قائم رکھے گا. آپ نے فتنوں کو دبایا، قرآن کو یکجا کرایا اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت ابوبکر نہ ہوتے تو اسلام مضبوط نہ ہوتا. ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی میں کبھی کمزور نہ پڑو، دین کے معاملے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی پوری زندگی لگا دو، عاجزی، خوف اور محبت رسول کو زیور بنا لو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابوبکر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے معاویہ نبیل بھائی جن کی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ ان کے علم اور ان کو اضافہ فرمائے۔ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے۔ میں اسی شعر کے ساتھ سوال و جواب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں شرجیل ندیم کو۔ وہ آئیں گے سوال جواب سنا کر آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم مکتب ساتھی اور استاذہ کرام، آپ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سوال و جواب۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں کیوں نازل کی؟ جواب: اس انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی۔ سوال: آخری آسمانی کتاب کس رسول پر نازل کی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ سوال: فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک اور فرما بردار مخلوق ہیں۔ سوال: فرشتے سب کام کس کے حکم سے انجام دیتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور اکرام کو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جب موضوع پر لمبا شرح کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سوال جواب۔ سوال: قرآن پاک کے کتنے سپارے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا؟ جواب: قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا گیا؟ جواب: قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین کو کہا گیا۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ بقرہ۔ سوال: قرآن پاک کے کیا معنی ہے؟ جواب: قرآن پاک کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ معلن البلاغ۔